لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ آج کی دنیا میں لونڈی کون سی عورتیں ہیں؟ لونڈی سے ہم بستر کرنا کیوں جائز ہے؟ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ کہ آج کے دور میں لونڈی رکھی جا سکتی ہیں اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ ضرور جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لونڈی کیا ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ اکثر ہمارے معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ لونڈی ہوتی ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہوتا ہے؟ اور کیا آج کے دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ مکہ اور عرب کی وادیوں میں اسلام آنے سے پہلے ظلم عام تھا۔ طاقتور قومیں جب کسی کمزور قوم کو شکست دیتی تو مردوں کو قتل کر دیتے اور عورتوں اور بچوں کو قید کر کے غلام اور لونڈیاں بنا لیتے۔ ان عورتوں کی کوئی عزت نہ ہوتی، وہ بازاروں میں بیچی جاتی اور ان پر ظلم کیا جاتا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب دنیا میں غلامی ایک عام رواج تھا۔ روم، ایران، ہند سب جگہ غلام اور لونڈیاں عام تھی۔ عورت کو سامان تجارت سمجھا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسلام آیا تو اس نے غلامی کو جڑ سے اکھاڑنے کی ابتدا کی، لیکن کیونکہ یہ نظام صدیوں پرانا تھا اور جنگوں میں قیدی بنانا عالمی قانون تھا، اس لیے اسلام نے مرحلہ وار اصلاح کا راستہ اختیار کیا۔ اسلام نے کہا غلام اور لونڈی کو مارنا پیٹنا جائز نہیں، ان کے کھانے پینے، پہننے اور رہنے کا وہی معیار ہونا چاہیے جو مالک کا ہو۔ انہیں آزاد کرنے پر بار بار زور دیا گیا، مثلاً کفارہ، روزہ، قسم یا قتل خطا کا کفارہ غلام آزاد کرنا تھا۔ نکاح کے بغیر ناجائز تعلق کو ختم کیا گیا اور صرف وہ لونڈی جو جنگی قیدی کی حیثیت سے شرعی طور پر ہاتھ میں آئے اور مالک نے اسے اپنے نکاح میں نہ لیا ہو، اس کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا تھا، مگر یہ بھی ذمہ داری اور عزت کے ساتھ۔ مدینے کا واقعہ۔ مدینے کی ایک گلی میں ایک نوجوان غلام لڑکی تھی جو جنگ بدر کے بعد قیدی بنی تھی۔ جاہلیت میں اگر وہ کسی اور قوم کے ہاتھ آتی تو بازار میں بیچ دی جاتی اور اس کے ساتھ ظلم ہوتا، لیکن اسلام نے کہا اسے بیچو مت، اس پر ظلم مت کرو، اسے عزت دو۔ اگر اسے اپنے نکاح میں نہیں لینا چاہتی تو آزاد کر دو یا کسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ اسے ایک مسلمان گھر میں جگہ ملی، وہ دیکھتی کہ گھر کا مالک خود روٹی کھاتا ہے تو وہ روٹی بھی کھاتی ہے، مالک کپڑا پہنتا ہے تو وہ بھی پہن لیتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اسلام کے نور سے روشناس ہوئی، اس نے خود قرآن سنا اور دل سے کلمہ پڑھ لیا۔ اب وہ صرف ایک لونڈی نہ رہی تھی بلکہ اسلام کی بہن بن گئی تھی۔ لونڈی کون تھی؟ لونڈی سے مراد وہ عورت تھی جو جنگی قیدی کی حیثیت سے اسلامی لشکر کے قبضے میں آتی تھی۔ وہ آزاد نہ تھی بلکہ دشمن فوج نے پہلے ظلم کیا اور پھر وہ قید ہوئی۔ اسلام نے اسے بیچنے اور رسوا کرنے سے بچایا، اور یا تو وہ اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا یا مالک کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا، لیکن اس میں بھی عزت اور حقوق دیے گئے۔ اسلام کی آخری منزل۔ اسلام نے قدم بقدم غلامی کا خاتمہ کیا۔ بار بار کہا گیا کہ غلاموں کو آزاد کر دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں یہ اعلان تھا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ یوں اسلام نے غلامی کا دروازہ بند کر دیا اور لوگوں کو آزادی کی راہ دکھائی۔ آج کے دور میں چونکہ بین الاقوامی معاہدات کے ذریعے غلامی کا نظام ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب لونڈی یا غلام کا کوئی تصور باقی نہیں۔ اسلام سے پہلے لونڈیاں اور غلام مظلوم اور بے عزت ہوتے تھے۔ اسلام آیا تو ان کو عزت دی، حقوق دیے، آزاد کرنے کے دروازے کھولے اور ان کے ساتھ ظلم حرام کر دیا۔ لونڈی صرف وہ عورت تھی جو جنگی قیدی کی حیثیت سے آتی تھی، مگر اسلام نے اس کے ساتھ حسن سلوک اور رحمت کا حکم دیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں غلامی عام تھی۔ جنگوں میں عورتوں کو قیدی بنا کر بیچا جاتا، ان پر ظلم کیا جاتا اور ان کے ساتھ بدکاری عام تھی۔ اسلام نے اس کو قابو میں کیا، قاعدے بنائے اور غلاموں اور لونڈیوں کو عزت دی۔ لونڈی سے مراد کون؟ لونڈی وہ عورت تھی جو جنگی قیدی کی حیثیت سے مسلمان لشکر کے قبضے میں آتی تھی۔ وہ آزاد نہ تھی بلکہ دشمن کی فوج نے ظلم کے بعد اسے قید کیا تھا۔ اسلام نے اسے ذلت و بے عزتی سے بچایا، فروخت اور زنا کے بازار سے نکالا، عزت و حقوق دیے۔ ہم بستری کا مسئلہ۔ اسلام نے نکاح کے علاوہ صرف ایک استثناء رکھا۔ اگر کسی عورت کو شرعی طور پر قید جنگی لونڈی بنایا گیا ہو اور وہ کسی دوسرے مرد کے نکاح میں نہ ہو اور مالک اسے اپنے نکاح میں نہ لائے تو ایسی لونڈی کے ساتھ تعلق رکھنا مالک کے لیے جائز تھا۔
لیکن یہ تعلق بھی ذمہ داری اور عدل کے ساتھ تھا، کھیل یا ہوس کے لیے نہیں۔ شرطیں: نمبر 1، یہ عورت صرف جنگی قیدی کی حیثیت سے آتی، خریدی یا چرا لی گئی عورت نہیں۔ نمبر 2، اس کے ساتھ تعلق صرف مالک کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ نمبر 3، اس پر ظلم، زبردستی یا بدسلوکی منع ہے۔ نمبر 4، اگر اس تعلق سے اولاد پیدا ہو تو بچہ آزاد اور باپ کا وارث ہوتا اور ماں کو ام ولد کا درجہ ملتا، یعنی پھر اسے بیچا یا غلام بنایا نہیں جا سکتا تھا۔ اسلام نے غلامی اور لونڈی کے تعلق کو جائز اس لیے رکھا تاکہ اس وقت کے عالمی قانون کے مطابق جنگی قیدیوں کے لیے ایک انسانی راستہ ہو، ان عورتوں کو بازار میں بیچنے یا ان پر ظلم کرنے سے بچایا جائے، آہستہ آہستہ غلامی کا دروازہ بند کیا جائے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں بار بار غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اکثر اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دیا۔ آج کے زمانے میں کیونکہ اب جنگی قیدیوں کے بارے میں بین الاقوامی قوانین موجود ہیں اور غلامی کا نظام دنیا سے ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے آج لونڈی یا غلام کا کوئی تصور باقی نہیں۔ لہٰذا موجودہ دور میں یہ حکم عملی طور پر ختم ہے، البتہ قرآن میں اس کا ذکر اس وقت کے حالات کے مطابق آیا تھا۔ اسلام میں لونڈی سے ہم بستری صرف اسی وقت جائز تھی جب وہ جنگی قیدی کی حیثیت سے آئی ہو اور مالک نے اسے نکاح میں نہ لیا ہو۔ یہ تعلق بھی حقوق، عزت اور ذمہ داری کے ساتھ تھا، نہ کہ ہوس یا ظلم کے لیے۔ اسلام کا اصل مقصد غلامی کو ختم کرنا اور انسان کو آزادی کی طرف لانا تھا۔ آج کے دور میں چونکہ غلامی کا نظام ختم ہے، لہٰذا لونڈی سے ہم بستری کا معاملہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ دراصل لونڈی زر خرید غلام کی مؤنث ہے، یعنی فیمیل سلف کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسرے معاشروں میں غلام رکھنا عام بات ہوتی تھی، جسے لوگ اپنے گھروں، کاروبار اور کھیتوں کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو 2 شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو پردہ فروش کے بازار سے خریدا جاتا تھا، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہے کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، پھر ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسی ہی جو ان میں خاتون ہوتی تھیں ان کو لونڈی کہا جاتا ہے اور ان سے گھروں کے کام لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھروں کے کام کرنے پر معمور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری شکل کیا ہوتی ہے؟ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ امیر لوگ کسی کو تحفے میں دیتے ہیں، ان میں سے قیمتی کوئی تحفہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت یا طاقتور غلام یا لونڈی ہوتا ہے۔ بے شمار احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اپنی لونڈی آزاد کر دی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لونڈی تم نے اپنے ننیال والوں کو یعنی اپنے خالہ ماموں کو تحفہ دی ہے تو تم اس کو زیادہ اجر ثواب ملے گا۔ یعنی لونڈی کو آزاد کرنے کے کام کو اس دور میں بڑا اجر و ثواب مانا جاتا تھا اور یقیناً بہت بڑا اجر ہے اور بہت بہترین صدقہ ہے۔ لونڈی کسے کہتے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لونڈی سے ہم بستری کرنے کو کیوں جائز کہا گیا۔ دیکھیں شریعت میں اپنی لونڈی یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جیسے کہ وہ زر خرید ہو یا تحفتاً کسی سے ملا ہو، وہ اب اس کی ملکیت۔ شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی، لیکن بہت سخت اصول ہیں، بہت سی پابندیوں پر عمل کرنا پڑے گا، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر یا شادی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، یہ تو فلاں ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا کوئی نہیں چاہتا، جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں پر کہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے، یہ اس لیے جائز ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائی جائیں اور ان کی جن سے تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بے روا روی بڑھے گی یا پھر کم ہوگی، اس لیے مالک اپنے غلام عورتوں سے ہم بستری کر لیتا ہے، لیکن بہت زبردست اصول ہیں جن پر عمل کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس کا دن روایت کو اسلام نے ختم کرنا تھا اور انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی۔
اس میں حکمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرما دیتے کہ لونڈی آزاد ہیں اور غلامی کا دور ختم ہوا تو ہر گھر لونڈی آزاد ہوتی، لہٰذا اب ان کو حفاظت تو نہ ملتی۔ ظاہر بات ہے کہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف دور وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے تھے، اور وہ ان لونڈی کو کی کیسے حفاظت کر پاتے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہوتی جاتی تھی، جبکہ مقصد کیا تھا؟ غلامی کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں۔ یعنی غلامی کو ختم کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا کہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ نکاح بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کو نکاح کے بغیر جائز و قرار دیا تھا، تو اس طرح اگر مالک اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی کہیں اور فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اب غلام ختم ہو گئی اور وہ لونڈی آپ کی بیوی بن جائے گی، تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی دی، جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکہ بن گئی۔ دیکھیں کتنی حکمت ہے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالکہ بن گئی، اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل ہی ویسا پہچانا جائے گا، کیونکہ یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی ہے تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا ہے، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈی آج بھی رکھی جا سکتی ہے؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں۔ سیلری والی جو ہمارے گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں ان کو ہم لونڈی کے دائرۂ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید عورت خریدنا ہی ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں اگر آپ زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اس سے نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ غلامی کا دور تو ختم کیا گیا، اب غلامی کا دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔